ضیاء الحق 1924 کو دلی کے آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک کلرک اکبر علی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ضیاء الحق رکھا۔ ضیاء سمیت اکبر علی کے 6 بچے تھے۔ ضیاء کی اسکولنگ تو شملہ میں ہوئی، لیکن پھر اپنے والد کے پاس دلی چلے گئے اور وہیں کے مشہور سینٹ اسٹیفن کالج سے گریجویشن کیا۔ ضیاء الحق کا فوجی کیریئر 1945 میں دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ضیاء الحق ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ وہ پاک فوج میں ترقی کرتے چلے گئے اور 1976 میں آرمی چیف بن گئے۔ مارچ 1977 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، لیکن پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج کا ایک ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں پاکستان میں سیاسی حالت بدتر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان کئی مذاکرات ہوئے جو کسی کامیابی تک نہ پہنچ سکے۔ بالآخر پاکستان میں بدامنی کو جواز بنا کر ضیاء الحق نے جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب شروع ہوتی ہے پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت، جس میں وہ آرمی چیف تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ 1978 میں صدر پاکستان بھی بن جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلا، جس کی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی۔ اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دسمبر 1979 میں روس کی فوج افغانستان میں داخل ہوئی، جس کے بعد ضیاء الحق نے افغانستان کی مدد کا فیصلہ کیا، لیکن امداد امریکہ سے ڈالرز کی صورت میں ضیاء حکومت کو ملی۔ ضیاء نے اپنے تمام دور حکومت میں افغانستان کی روس کے خلاف مدد کی اور امریکہ سے امداد آتی رہی۔ 1984 میں ضیاء الحق نے ریفرنڈم کروایا، جس میں کامیابی کے بعد وہ مزید اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 1985 میں ملک بھر میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ 3 سال بعد ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت بھی برطرف کر دی۔ ضیاء الحق نے 1988 کو فضائی حادثے کا شکار ہو کر وفات پائی۔